إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، قابل احترام خواتین اسلام، جو بھی انسان اس دنیا میں آتا ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں آتا. ہر انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت متعین کر رکھا ہے. یہ الگ بات ہے کچھ لوگوں کے اوقات یا کچھ لوگوں کی مدت کم ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی زیادہ ہوتی ہے، لیکن اللہ کا اصول ہے، اللہ کا قاعدہ ہے کہ کوئی بھی انسان اس دنیا میں ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت. یہ مضمون اور یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ ذکر کیا اور کہا کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. جو بھی آیا ہے دنیا کو چھوڑ کر جائے گا. معاملہ یہ ہے، اصل بات جو ہے وہ یہ کہ اگر انسان کی زندگی صرف موت پر ختم ہو جاتی تو معاملہ ذرا آسان تھا. بات صرف یہیں پر ختم نہیں ہوتی ہے کہ آدمی آیا دنیا کے اندر اور جیسے تیسے زندگی گزارا، موت آئی ختم ہو گیا. معاملہ ختم نہیں ہوتا ہے. انسان کے کئی مراحل ہیں. ایک مرحلہ تو ماں کے پیٹ کا ہے، دوسرا مرحلہ یہی دنیا کی زندگی کا ہے، تیسرا مرحلہ قبر یعنی برزخ کا مرحلہ ہے، اور ایک آخری مرحلہ حساب و کتاب کے بعد جنت یا جہنم کا مرحلہ ہے. ان 4 مراحل سے ہر انسان کو گزرنا ہوگا. ایک انسان دنیا کے اندر آیا، چاہے وہ اللہ کا فرما بردار بندہ تھا یا اللہ کا نافرمان بندہ تھا، البتہ موت آئی، اس کا قصہ تمام کر دی. مرنے کے بعد اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیسا حشر ہونے والا ہے، کسی بھی انسان کو معلوم نہیں ہے. آپ جانتے ہیں 12 ہم اور آپ سابقہ کرتے ہیں، سامنا پڑتا ہے کہ ہمیشہ وقتاً فوقتاً ہمیں قبرستان جانے کی ضرورت پڑتی ہے، ہمیں جانا پڑتا ہے، ہم مجبور ہیں. قبر کیا ہے، اس کی ہولناکیاں کیا ہے، وہاں کیا کچھ ہوتا ہے، کیا کچھ ہونے والا ہے، ایک انسان کو
ایک مومن کو ہمیشہ فکر مند ہونا چاہیے، اور یہ ایک ایسا مرحلہ ہے جس کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحیح احادیث میں تذکرہ کر دیا ہے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ عبس کی آیت نمبر 17 سے 23 تک تلاوت کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں انسان کے دنیا میں آنے کا بھی، دنیا سے جانے کا بھی، قبر کا بھی، انسان کیا کچھ کیا اس کا بھی تذکرہ کر دیا گیا۔ فرمایا رب العالمین نے قتل الانسان ما اکفرہ، افسوس ہے انسان پر اللہ کی مار ہو، انسان کتنا ناشکرا ہے۔ انسان نے غور نہیں کیا کہ انسان کی پیدائش کس چیز سے ہوئی ہے، انسان نے اپنی پیدائش کے مراحل کو بھی نہیں سمجھا، نہیں غور کیا کہ پیدا کرنے والی ذات کون ہے اور کیسے انسان کی پیدائش ہوئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے من نطفۃ خلقہ، انسان کی پیدائش ایک حقیر پانی سے ہوئی ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا من نطفۃ خلقہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدائش کے بعد انسان کو ٹھیک ٹھاک بنایا۔ انسان کی زندگی کے لیے جو جو چیزیں مناسب تھیں انسان کے بدن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا۔ 2 ہاتھ کی ضرورت تھی، اللہ نے 2 ہاتھ رکھ دیے۔ 2 کان کی ضرورت تھی، اللہ نے 2 کان رکھ دیے۔ 2 آنکھوں کی ضرورت تھی، رب العالمین نے آنکھوں کو رکھ دیا۔ الغرض انسان کی پیدائش کیسے ہوئی ہے، انسان اگر غور کرے رب کو پہچان لے گا کہ واقعی اس کو بنانے والی ذات اگر کوئی ذات ہے تو وہ صرف اور صرف رب العالمین ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان کو پیدائش کرنے کے بعد کیسے زندگی گزارنی ہے۔ زندگی گزارنے کے راستے کو بھی اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا۔ آسان کرنے کا مطلب یہ ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کون سے راستے صحیح ہیں کون سے راستے غلط ہیں، کون سے راستے انسان کو جہنم تک پہنچا سکتے ہیں، کون سے راستے انسان کو جنت تک پہنچا سکتے ہیں، کون سا کام انسان کرے تو جہنم کے عذاب کا مزہ چکھنا پڑے، قبر میں بھی عذاب سے دوچار ہونا پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام راستے کھول کھول کر بیان کر دیے۔ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر انسان جیسے ہی دنیا کی زندگی کو مکمل کیا، وقت پورا ہوا، اللہ فرماتا ہے ثم اماتہ، پھر ہم انسان کو موت دے دیتے ہیں۔ یہی کچھ ہوتا ہے، انسان دنیا کے اندر آتا ہے، جو کچھ کرنا ہوتا ہے کرتا ہے، بالآخر موت اس کی زندگی کا کہانی ختم کر دیتی ہے، اور گھر والے، وارثین، ماں باپ، رشتہ دار، دوست و احباب، جان پہچان کے لوگ چاہتے نہ چاہتے 24 گھنٹے سے زیادہ نہیں رکھ سکتے ہیں۔ ثم اماتہ فاقبرہ، بالآخر انسان کو ہی انسان اس کے قبر تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم انسان کو موت دے دیتے ہیں، پھر انسان کو قبر تک پہنچا دیتے ہیں۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر معاملہ یہیں پر ختم نہیں ہوا، پھر جب اللہ تبارک و تعالی چاہے گا قیامت برپا ہونے کے بعد سب انسان کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ کلا لما یقض ما امرہ، ہرگز نہیں ہرگز نہیں، اے انسان تو دنیا میں آیا تھا، زندگی گزارا تھا، جو اللہ تبارک و تعالی نے کرنے کے لیے کہا تھا، جو حکم دیا تھا تو نے نہیں کیا۔ کما حقہ، جس طریقے سے اللہ کے حکم کی فرما برداری کرنی تھی تو نے نہیں کیا۔ قتل الانسان ما اکفرہ، انسان مارا گیا، انسان برباد ہو جائے، انسان کتنا ہی ناشکرا ہے۔ الغرض ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانی زندگی کی پیدائش سے لے کر موت تک کے تمام قصوں کو اور تمام واقعات کو اور تمام مراحل کو اللہ تعالی نے چند آیات میں چند لفظوں میں ذکر کر دیا۔ قبر یہ ایسی جگہ ہے، یہ ایسا ٹھکانہ ہے کہ انسان جیسے ہی مرتا ہے، جیسے ہی مرتا ہے، مرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا کچھ ہونے والے ہیں، یا حساب و کتاب کے بعد اس کا حشر اچھا ہونے والا ہے یا برا ہونے والا ہے، جیسے ہی قبر میں جاتا ہے انسان کو روزانہ صبح شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ اگر جنتی ہے
تو جنتی ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، اگر جہنمی ہیں تو جہنم کی جگہ اور اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ مسلم شریف کی صحیح روایت ہے، بخاری میں بھی روایت موجود ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں ان احدکم اذا مات، بے شک تم میں کا کوئی بھی انسان جیسے ہی مرتا ہے یا جب ہی مرتا ہے، عرض علیہ مقعدہ بالغداۃ والعشی، صبح میں بھی شام میں بھی اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ کیوں ایک انسان کو اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے؟ اگر نیک ہے تو اطمینان رکھے کہ اس کا انجام بہت اچھا ہونے والا ہے، اگر برا ہے، اگر جہنمی ہے تو حسرت میں، ندامت میں، افسوس میں اللہ بڑھانا چاہتا ہے۔ کرو افسوس، پچھتاؤ جتنا پچھتانا ہے، اس افسوس کا، اس پچھتاوے کا کوئی حل نہیں ہے، صرف پچھتاوا ہی ہے۔ اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں فَإِن كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اگر آدمی جنتی ہوتا ہے تو جنت کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ وَإِن كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، اگر آدمی جہنمی ہے تو جہنم کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ اور یہ کب تک ہوتا رہتا ہے؟ اس بندے سے کہا جاتا ہے کہ جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی تیرا حشر یہی ہوتا رہے گا، تجھے تیرا ٹھکانہ دکھاتا رہا جائے گا، تم دیکھتے رہو تمہارے ساتھ آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ قبر کیا ہے؟ قبر یہ کالی کوٹری ہے، اندھیرا کا گڈھا ہے، یہاں صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ قبر میں سورج کی کرنیں نہیں، قبر میں چاند کی چاندنی نہیں، قبر میں ستاروں کی روشنی نہیں، قبر میں قمقموں، بلب اور الیکٹرک کی روشنی نہیں، قبر میں ستاروں کی چمک نہیں، قبر میں صرف تاریکی ہی تاریکی ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ انسان چاہے نہ چاہے وہاں روشنی اسے نہیں مل سکتی ہے۔ اور یہ بات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح لفظوں میں کہا کہ قبر کالی کوٹری ہے، اندھیرا کمرہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان امرأة سوداء كانت تقوم المسجد، ایک کالی کلوٹی عورت تھی، ایک غریب عورت تھی، چہرے سے بھی خوبصورت نہیں تھی، کالی تھی لیکن فضیلت والی تھی، مقام اور رتبے والی تھی، مسجد میں جھاڑو لگایا کرتی تھی۔ قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تواضع پر آپ اپنی امت کے ایک ایک فرد کے لیے کس قدر فکر مند ہوتے تھے۔ آج ایک عام انسان کو، کمزور انسان کو کون پوچھتا ہے کہ جائے کہ وہ چہرے سے بھی خوبصورت نہ ہو، کالی کلوٹی ہو اور مسجد میں جھاڑو لگاتی ہو، مسجد کی خدمت کرتی تھی، نبی کی نگاہ میں بہت اونچا مقام تھا۔ راوی کہتے ہیں کالی کلوٹی عورت تھی، مسجد میں جھاڑو لگاتی تھی، انتقال ہو گیا، مر گئی، نبی کو پتہ نہیں، نبی کو معلوم نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہیں دی گئی، آپ کو بتلایا نہیں گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح میں اس عورت کو نہیں دیکھتے ہیں، گم پاتے ہیں، آپ صحابہ سے پوچھتے ہیں وہ عورت کہاں گئی جو مسجد میں جھاڑو لگاتی ہے؟ قالوا ماتت، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ عورت مر گئی، اس عورت کا انتقال ہو گیا، رات تھی، تاریکی تھی، اندھیرا تھا، ہم نے آپ کو جگانا مناسب نہیں سمجھا، اے اللہ کے نبی اس عورت کا انتقال ہو گیا۔ ہونا تو یہ چاہیے آپ صبر کر لیتے، آپ بس کر لیتے، اچھا انتقال کر گئی کوئی بات نہیں، لیکن نہیں، نبی فرماتے ہیں کأنہم صغروا امرہا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تم لوگوں نے اس کے معاملے کو، اس کی موت کو ہلکا سمجھا ہے۔ وہ عورت ہلکی نہیں تھی، اس کا مقام بہت اونچا ہے، تم لوگوں نے ہلکا سمجھا ہے۔ افلا کنتم آذنتمونی، تم لوگوں نے اس کے بارے میں مجھے بتایا کیوں نہیں؟ فدلونی علی قبرہا، بتلاؤ اس کی قبر کہاں ہے، بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے۔ فدلوہ، صحابہ کرام نے اس کی قبر کی اطلاع دی، صحابہ کرام گئے اور
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گئے فصلی علیہا، اور اس کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور وہ صحابہ جو اس سے پہلے اس کی نماز جنازہ پڑھ چکے تھے، تمام صحابہ کرام کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی نماز جنازہ دوبارہ پڑھی۔ پتہ یہ چلا اگر کسی بھائی کو جنازہ کی نماز نہ مل سکے، لیٹ ہو جائے، تاخیر ہو جائے، تو وہ قبر کے پاس کھڑے ہو کر 1 مہینے کے اندر اس کی نماز جنازہ ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید یہ کہا ان هذه القبور مملوءة ظلمة على اهلها، اے میرے صحابہ یاد رکھو یہ قبر والوں کے لیے اندھیری کوٹری ہے، یہاں روشنی نہیں ہے، یہاں لائٹ کا انتظام نہیں ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر انسان لائٹ کے بغیر اگر لائٹ کٹ جائے، روشنی ختم ہو جائے، انسان ڈر جاتا ہے، حالانکہ انسان کے پاس انسان موجود ہوتے ہیں، قبر میں کوئی انسان مرنے والوں کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا ہے۔ نبی فرماتے ہیں قبر والوں کے لیے تاریکی کی جگہ ہے، اندھیری جگہ ہے۔ قبر کیا ہے؟ قبر تنہائی کا گھر ہے، قبر اکیلا پن کا گھر ہے، وہاں کوئی کسی کے رشتہ دار نہیں آتے ہیں۔ باپ کو بیٹے سے بڑی محبت تھی، بیٹے کو باپ سے بڑی محبت تھی، بیٹی کو ماں سے بڑی محبت تھی، ماں کو اپنی بیٹی سے بڑی محبت تھی، ایک رشتہ دار کو اپنے رشتہ دار سے بڑی محبت تھی۔ دنیا میں کسی نے یہ مثال قائم نہیں کی، باپ مرا ساتھ میں بیٹے کو بھی دفن کیا گیا، ماں مری ساتھ میں بیٹی کہتی ہے کہ میں بھی قبر میں سو جاؤں گا، اس کی مثال آپ کو دنیا میں نہیں مل سکتی۔ یہ اکیلا کا گھر ہے، یہ اکیلا پن کا گھر ہے، وہاں کوئی غمخوار نہیں، کوئی غمگسار نہیں، بیوی کا ساتھ نہیں، بچوں کا پیار نہیں، دوستوں کی دوستی نہیں، اور رشتہ داروں کی رشتہ داری نہیں۔ انسان تنہا آیا ہے، تنہا قبر میں جائے گا۔ قبر کیا ہے؟ قبر یہ کیڑے مکوڑے کا گڈھا ہے، قبر یہ کیڑے مکوڑے کا گڈھا ہے، قبر یہ مٹی کا گھر ہے، قبر میں مٹی کا بستر ہے، مٹی کا فرش ہے، اور سب کچھ مٹی کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کیڑے مکوڑے کا بھی انتظام ہے، زہریلے سانپ اور بچھو ہیں۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، امام الانبیاء ہیں، اگلی پچھلی تمام گناہ معاف ہیں، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر کھڑے ہوتے ہیں اور سسکیاں لے کر رونے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازۃ فجلس علی شفیر القبر فبکى حتی بل الثرى۔ براء ابن عازب کہتے ہیں، ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسرے صحابہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ ایک جنازے میں شریک تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی قبر کے کنارے بیٹھ گئے اور بیٹھ کر آپ رونے لگے، آپ اتنا روئیں حتی بل الثری، یہاں تک کہ وہاں جہاں بیٹھے تھے مٹی گیلی ہو گئی، زمین گیلی ہو گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، اے میرے بھائی، اے میرے صحابہ، اے اہل الاسلام، اے اسلام کے ماننے والے لوگوں، یاد رکھو دنیا میں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اس قبر میں ہم تمہارا سپورٹ نہیں کر سکتے ہیں، اس قبر میں ہم تمہارے کام نہیں آ سکتے ہیں، اس قبر کے لیے اور اس قبر میں کیا کچھ ہونے والا ہے، اس قبر کے لیے تیاری کرو۔ فَأَعِدُّوا لِمِثْلِ هَذَا، اگر تیاری کرنی ہی ہے، اگر محنت کرنا ہی ہے، اگر پریشانی اٹھانی ہی ہے، چھوڑو دنیا کو، اس قبر کے بارے میں تیاری کرو، اس لیے کہ یہاں اکیلے کھڑا ہونا ہے اور اکیلے جواب دینا ہے۔ قبر کیا ہے؟ قبر کیا ہے؟ قبر یہ آخرت کی پہلی سیڑھی ہے، قبر یہ آخرت کے مراحل میں سے پہلا مرحلہ ہے۔ جنتی صحابی ہیں، کامل الحیا ہیں، شرم اور حیا کے پیکر ہیں، عثمان غنی ہیں، ان کے غلام ہیں، خادم ہیں، ہانی کہتے ہیں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنتی صحابی ہیں، لیکن قبر کے ساتھ ان کا کیا معاملہ تھا؟
حالی کہتے ہیں کان عثمان اذا وقف على قبر بکا، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی کسی قبر کے پاس رکتے ٹھہرتے رونے لگتے، کتنا روتے، حتی یبل لحیتہ، رونے کی وجہ سے داڑھی بھیگ جاتی، ان سے کہا جاتا تذکر الجنت والنار فلا تبکی وتبکی من هذا، تذکر الجنت والنار فتبکی وتبکی من هذا، کیا بات ہے، آپ کے سامنے جنت کا تذکرہ کیا جاتا ہے، جہنم کا تذکرہ کیا جاتا ہے، آپ اتنا نہیں روتے ہیں جتنا قبر کے پاس کھڑے ہو کر رک کر آپ اتنا روتے ہیں۔ کہاں بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، میں کیوں روتا ہوں، وجہ جاننا چاہتے ہو، سنو، قبر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ قبر آخرت کے منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ آخرت کے بہت سارے منازل ہیں، بہت سارے مراحل ہیں، بہت سارے اسٹیپس ہیں، یہ پہلا اسٹیپ ہے، پہلی سیڑھی ہے۔ فَإِن نَجَا مِنْهُ بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، اگر کوئی آدمی یہاں بچ گیا، یہاں بچ نکلا، یہاں کامیاب ہو گیا تو اس کے بعد بھی بہت سارے مراحل ہیں، اس میں آسانی سے بچ جائے گا۔ اگر کوئی آدمی خدا نہ خواستہ اس قبر میں پھنس گیا، پھنستا ہی جائے گا، مرحلہ اس کے مشکل ہوتے ہی جائیں گے۔ پھر آگے عثمان غنی فرماتے ہیں میں یہاں کیوں روتا ہوں، میرے بھائیوں، دنیا کے اندر ہم اور آپ بہت سارے خطرناک مناظر دیکھتے ہیں، بہت سارے ڈراؤنے سین دیکھتے ہیں، ہم ڈر جاتے ہیں، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی کی موت ہو گئی، کوئی جل کر راکھ ہو گیا، ہم تھوڑی دیر کے لیے ڈر جاتے ہیں۔ قبر کے مناظر اور قبر کے مراحل کو دیکھ کر یا یاد کر کر کیا ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے ہیں؟ عثمان غنی فرماتے ہیں نبی نے فرمایا ما رأیت منظرا قط الا والقبر افزع منه، میں کیوں روتا ہوں، سنو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نبی نے یہ فرمایا کہ ما رأیت منظرا قط، میں نے کبھی بھی قبر سے زیادہ خطرناک اور بھیانک کوئی منظر نہیں دیکھا۔ یہ کون سا منظر ہے، یہ کتنا خطرناک منظر ہے؟ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر انسان کو پتہ چل جائے، اگر انسان کو سنا دیا جائے کہ قبر میں کتنا خطرناک عذاب ہوتا ہے، انسان مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دے گا، مر گیا ہٹاؤ پھینک دو، ہم دفن نہیں کریں گے۔ زید بن ثابت ہیں، کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بنی نجار کے باغ میں تھے، اچانک آپ اپنے خچر پر سوار تھے، سواری پر سوار تھے، فقادت به فقادت تلقی، اچانک خچر بدگنے لگا، اچھلنے لگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ سواری، وہ خچر آپ کو زمین پر گرا دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر صحابہ کرام کے سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں تمہیں معلوم ہے، ایک آدمی کو کسی کے بارے میں کہتے ہیں کیا تم لوگوں کو معلوم ہے؟ آپ دیکھتے ہیں، آپ کی نگاہ پڑتی ہے کہ 6 5 یا 4 قبریں وہاں موجود تھیں، 3 4 5 قبریں وہاں پر موجود تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من یعرف هذه القبور، کیا تم میں سے کوئی آدمی جانتا ہے، کسی کو معلوم ہے کہ اس میں کون کون لوگ اس قبر میں دفن کیے گئے ہیں؟ فقال رجل انا یا رسول اللہ، ایک آدمی اٹھا کہا اللہ کے رسول میں جانتا ہوں کہ اس میں کون کون لوگ مدفون ہیں، کن کن لوگوں کو دفن کیا گیا ہے، بتلایا گیا۔ آپ پوچھتے ہیں متا ماتا ہاؤلائی، یہ کس حالت میں مرے ہیں، ایمان کی حالت میں مرے ہیں یا شرک کی حالت میں مرے ہیں، کفر کی حالت میں مرے ہیں؟ کہنے والے نے کہا یا رسول اللہ فی الاشراک، شرک کی حالت میں مرے ہیں، شرک کی حالت میں مرے ہیں، اس لیے عذاب ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ قبر یہ آزمائش کی گھڑی ہے، یہ قبر آزمائش اور امتحان کی گھڑی ہے، یہاں آزمایا جاتا ہے، یہاں امتحان لیا جاتا ہے۔ آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان هذه الامه تبتلى في قبورها، اس امت کو قبر میں آزمایا جاتا ہے،
امتحان لیا جاتا ہے، ٹیسٹ لیا جاتا ہے، دنیا میں کیا کیے، اچھا کیے یا برا، جواب دیا جائے، آزمایا جاتا ہے۔ پھر آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر مجھے ڈر نہ ہوتا، لولا الا تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر الذي اسمع منه، جو کچھ میں سنتا ہوں اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تم لوگ قبر کے عذاب کو سن کر اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے، تو میں ضرور اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں قبر کے عذاب کو سنا دیتا۔ اگر سنا دے گا مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے۔ اسی طرح قبر کے حوالے سے قبر کیسی جگہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اسما بنت ابی بکر ہیں، کہتی ہیں قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطیبا، ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، آپ نے خطبہ دیا، آپ نے تقریر کی۔ تقریر میں آپ نے کیا کہا؟ فذکر فتنۃ القبر التي، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تقریر میں قبر میں کیا کیا ہوتا ہے تمام چیزوں کا تذکرہ کیا۔ قبر میں انسان کو آزمایا جاتا ہے، امتحان لیا جاتا ہے، فتنے میں مبتلا کیا جاتا ہے انسان۔ فلما ذکروا ذلک، جب تمام چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی، قبر میں کیا کیا ہوتا ہے تفصیل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی، ہم بھی سنتے ہیں، ہم بھی قبر کے مراحل پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ زندگی جیسے کل تھی سننے کے بعد ویسے ہی رہتی ہے، قبر کا کوئی خوف نہیں، قبر کے عذاب کا کوئی ڈر نہیں۔ صحابہ کیسے تھے؟ سننا تھا۔ راوی کہتے ہیں فزج المسلمون زجتن، فزج المسلمون زجتن، تمام مسلمان زارو قطار رونے لگے اور رونے کی آواز دور تک سنائی دیتی تھی۔ صحابہ کرام سمجھ گئے، انہیں پتہ چل گیا کہ قبر کا مرحلہ اتنا آسان نہیں ہے، بڑا مشکل گھڑی ہے اور بڑا مشکل ٹھکانہ ہے، بڑی بری جگہ ہے۔ اگر انسان کا عمل برا ہو، اگر انسان صحیح نہیں ہے تو وہ مرحلہ بھی صحیح نہیں ہے، لیکن ہوتا یہ ہے اور ہونا یہ ہے کہ وہاں سے ہم بچ نہیں سکتے ہیں، لاکھ کوشش کریں وہاں سے بچ جائیں، بھاگ جائیں، نکل جائیں، یہ ناممکنات میں سے ہیں، آج تک کسی نے بچا نہیں۔ قبر کیا ہے؟ قبر یہ وہ جگہ ہے جہاں انسان کو دبایا جاتا ہے، جہاں انسان کو قبر دبوچ لیتی ہے۔ جیسے ہی انسان قبر میں جاتا ہے، دفنانے کے بعد انسان کو قبر چھوڑتی نہیں ہے، قبر کا دبوچنا بھی صحیح ہے، قبر دبوچتی ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں هذا الرجل یا هذا الذي تحرك له العرش، یہ وہی آدمی ہے جس کے لیے اللہ کا عرش ہل گیا۔ ایک صحابی ہیں جن کی وفات پر عرش ہل گیا تھا۔ یہ کتنے بڑے صحابی ہوں گے؟ ہماری موت پر کیا ہلتا ہے نہیں ہلتا ہے ہمیں معلوم نہیں، لیکن نبی نے کہا ایک صحابی ہیں جن کے انتقال پر، یہ کتنے مقدس صحابی تھے، اللہ کا عرش ہل گیا، فرشتے حاضر ہو گئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی آدمی اس قبر کے دبوچنے سے اگر کسی کو بچنا ہوتا تو سعد بن معاذ بچ جاتے ہیں، سعد بن معاذ بچ جاتے، لیکن یہ بچے نہیں، ان کو بھی دبوچ لی قبر۔ ثم رخصا، پھر ثم رخیا یا ثم فرج عنہ، پھر قبر ہلکا سا دبوچنے کے بعد پھر قبر ان کو چھوڑ دیتی ہے۔ آگے چل کر دوسری روایت میں نبی کہتے ہیں ان للقبر زجتن، ان للقبر زجتن، بے شک قبر کا دبوچنا ہے، قبر دبوچے گی، دونوں طرف سے مل جائے گی اور بیچ میں انسان کا بدن ہوگا، انسان پس جائے گا، ہڈی پسلی دونوں طرف کی ایک دوسرے سے مل جائے گی، فتختلف اضلاعہ، انسان کی پسلیاں آپس میں ایک دوسرے سے مل جائیں گی۔ ذرا سوچیں، ایک انسان کی پسلیاں آپس میں مل جائے، انسان کو کتنی تکلیف ہوگی، انسان بچے گا نہیں بچے گا؟
آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں لو کان احد ناجیا منها لنجا سعد بن معاذ، اگر اس دبوچنے سے اگر کوئی بچ سکتا تھا تو سعد بن معاذ بچ سکتے تھے، یہاں تک کہ ایک معمولی بچہ بھی قبر کے دبوچنے سے نہیں بچ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، طبرانی کبیر کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے میں موجود ہیں، ایک بچے کا انتقال ہوا ہے، مدینہ کے اندر آپ موجود ہیں، جنازے سے فارغ ہونے کے بعد دفن الصبی، ایک بچے کو دفن کر دیا گیا۔ آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں لو افلت احد من ضمت القبر لنجا هذا الصبی، اگر قبر کے دبوچنے سے اگر کوئی بچ سکتا تھا تو یہ بچہ بچ سکتا تھا۔ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ آخر قبر کیوں دبوچے گی، کیوں دبوچے گی؟ دیکھیے قرآن و سنت میں جو بات ذکر کر دی جائے چپ چاپ مان لینا یہ ایمان کا تقاضا ہے، لیکن پھر بھی شارحین حدیث نے ایک بات لکھی ہے، وہ یہ آپ اسے مانیں یا نہ مانیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، حدیث میں ہے قبر دبوچتی ہے دبوچے گی۔ محمد تمیمی کہتے ہیں کہ شارحین حدیث میں لکھنے والوں نے لکھا کہ قبر کیوں دبوچتی ہے، اس لیے کہ انسان کی اصل مٹی ہے، انسان کی پیدائش مٹی سے ہوئی ہے، دوبارہ انسان کو اسی سے زندہ کیا جائے گا، اور ایک انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اس زمین سے کافی دنوں تک غائب رہتا ہے، کافی دنوں تک غائب رہتا ہے، کوئی 60 سال کوئی 70 سال اپنی اصلیت سے غائب رہتا ہے۔ جب قبر میں داخل ہوتا ہے تو قبر اس کو پکڑتی ہے، ٹھیک اسی طریقے سے جس طریقے سے ایک بچہ ہو ماں سے غائب ہو جائے، ماں اسے غائب ہونے کے بعد کافی دنوں کے بعد اگر بچہ مل جائے ماں گود لگاتی ہے، اسے چمٹاتی ہے، پکڑتی ہے، قبر اسی طریقے سے پکڑتی ہے۔ لیکن یہاں فرق ہے، آگے کہتے ہیں فرق اس لیے ہے ماں ہر بچے کو گلے نہیں لگاتی ہے، اگر بچہ فرمانبردار تھا تو ماں بڑے پیار سے گلے لگاتی ہے، اگر ایک بندہ مومن قبر میں گیا ہوا ہے نیک تھا وہی قبر بڑے پیار سے گلے لگاتی ہے، جو دبوچتی ہے اس میں سختی نہیں ہے مومنوں کے لیے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی اولاد کوئی لڑکا یا لڑکی غائب تھا لیکن نافرمان تھا تو ماں بڑی سختی سے دبوچتی ہے، ٹھیک اسی طریقے سے اگر انسان دنیا میں آیا تھا مٹی سے الگ تھا دور تھا، مرنے کے بعد دوبارہ مٹی میں گیا ہے، اپنی اصلیت سے ملا ہے، قبر اس کو سختی سے دبوچتی ہے، تو ہی نافرمان تھا، تو ہی میرے پیٹھ پر رہتے ہوئے میری زمین پر رہتے ہوئے میری نافرمانی کرتا تھا، آج ملاقات ہوئی ہے، آج پکڑا گیا ہے، آج میں تجھے نہیں چھوڑ سکتا۔ مومن کے لیے تو آسانی ہے اور نافرمان کے لیے فاسق و فاجر کے لیے قبر یہ بڑی خطرناک گھڑی ہے، قبر بڑا خطرناک مرحلہ ہے، اور بھی باتیں ہم آگے گفتگو کریں گے۔ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں مرنے سے پہلے قبر کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین اس خطرناک مناظر اور مراحل کے لیے ہم سب کو اپنے بارے میں فکر مند رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین اتوار کے درس میں ہم سب کو شرکت کی توفیق نصیب فرما، آمین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔